کہ قمر اسلام لاسٹ ایئر ایک قانون پاس ہو گیا، آرمی ایکٹ 1952 کو امینڈ کر دیا گیا، جو اس کے 8C 8B جو اس کے آرٹیکلز ہیں اس میں جو ترمیم کی گئی ہے اس کا اطلاق 1952 سے کر دیا گیا۔ یہ بحث کہاں سے یہ ایکسٹینشن والی وائی دس ڈیبیٹ رائٹ ناؤ؟ اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے ان کی ہسٹری یہ رہی ہے، یہ نہیں رہی ہے، نواز شریف آج بھی تمام فیصلے لے سکتے ہیں، یہ ڈیبیٹ جنریٹ کیوں کی جا رہی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ کیونکہ نواز شریف صاحب کے ہی ڈیموگوگ ہیں، ان کے ہی میاں مٹھو ہیں، وہ گفتگو وہ کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، لیکن شہباز شریف کے ہوتے ہوئے یہ باتیں تو پاسبل نہیں ہو سکتی۔ اچھا، وہ تو وہی کریں گے جو ان کو سوٹ کرتا ہے، اور نہ ہی اس حکومت کی کوئی اتنی تڑ ہے یا اتنی جرت ہے کہ نہ کر سکیں، یا کیونکہ اس کی وجہ کہ ان کے اوپر اتنا بڑا احسان ہے، کوئی سی اور کے اوپر تو نہیں ہے معاملہ۔ جس طرح سے ایک 17 سیٹیں جیتی ہوئی جو ہے پارٹی ہے، حکومت ہوگی، ان کا اپنا گورنر کہتا ہے کہ ساری سیٹیں ہار گئے ہیں، پنڈن بھی ان سے ایک بھی نہیں جیتے اپنے سمیت، وہ کہہ رہے تھے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو چیزیں جس کے اوپر عرفان صدیقی صاحب نے تباہ آزمائی کی ہے، یہ عرفان صدیقی جیسے لوگ جو ہیں یہ نواز شریف صاحب کو پہلے بھی انہوں نے مروایا ہے، یہ ابھی بھی مروائیں گے۔ اور مسئلہ نواز شریف کا نہیں ہے، ایک تو نواز شریف ہیں نہیں، وہ تھے۔ کیا اب مطلب؟ وہ بس میری سے ریلیونٹ نا، وہ نون کی پالیٹکس میں ان کا ہونا نہ ہونا ایک برابر۔ وہ تو مریم اور شہباز شریف فیصلے لیتے ہیں نا، مریم بھی لیتے ہیں، وہ لیتے ہیں، فیصلے تو انہوں نے کرنے ہوتے ہیں جنہوں نے بیٹھ کے کام کرنا ہوتا ہے۔ باقی ایسے بابے تو آپ کو بھی چلتے ہوئے محلے میں مل جاتے ہو، کہتے ہیں مٹیا رامنا موٹر سائیکل چلایا کرو، رامنا گڈی چلایا کرو۔ تو میاں صاحب بھی ایسے ہی بابے ہیں جو ان کو کہیں گے کہ یار ایسے نہ کیا کرو تو ویسے نہ کیا کرو۔ تو سر ابھی وہ اب مری میں اجلاس ہوا ہے، سینٹر سٹیج میاں محمد نواز شریف ہیں، مریم نواز صاحبہ ان کے بائیں ہاتھ پہ، وزیر اعظم ان کے دائیں ہاتھ پہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی اس معاملے میں کردار ہی نہیں ہے، تمام فیصلہ ساز۔ جب ایکسٹینشن کا معاملہ آئے گا میں دیکھوں گا کتنے کے اجلاس ہوتے ہیں۔ 2027 جب کوئی ایسا بھائی جان، یہ تو وہ ہے نا ریکارڈ کے لیے باتیں ہیں، وہ تو بیٹھ کے میاں صاحب مری گئے تھے، سارے پاس فارغ تھے، یوزلی یہ فارغ ہی ہوتے ہیں نا، کام تو ان کے پاس ہوتا کوئی نہیں، تو وہ چلے جاتے ہیں وہاں بیٹھ کے، تو گپے شپے مار کے چاہ پی کے واپس آ گئے۔ اور ادھر انہوں نے کون سی ملکی سالمیت کے فیصلے کیے ہیں، ملکی ترقی کے پہلے سب سے بتائیں نا کہ آج کل آپ کی ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں، آپ پہلے اڈیالہ جیل جایا کرتے تھے، آپ ملاقاتیں کرتے تھے۔ اب سہیل بڑائی صاحب نے جو کالم لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے، تو موڈ ان اڈیالہ معافی کی طرف جا سکتا ہے اور کوئی چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہیں؟ میں آج کل ملک سے باہر ہوں، تو میں یہ نوبیل پیس سینٹر کا میوزیم میں نے دیکھا، وہاں پہ نیلسن منڈیلا کا ایک بہت کال جو ہے وہ ایک ان کے مگ پہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا the best weapon is to sit down and talk۔ تو یہ پاکستان کے حالات حاضرہ کا مجھے وہ ایک حل نظر آیا اس گفتگو میں جو نیلسن منڈیلا صاحب نے کی تھی۔ آپ کو پتا ہے وہ بہت عظیم مدبر ہیں۔ عمران خان صاحب بھی ان سے بہت کچھ ہمیشہ مجھے یاد ہے، وہ بھیجا کرتے تھے نیلسن منڈیلا کی، اور ان سے بڑے امپریس ہوتے ہیں۔ تو میرا تو ان کو مشورہ، بیکاز میں ڈالا میں گیا نہیں ہوں، کہ واپس آؤں گا تو جاؤں گا ضرور ملنے، جب بھی ہوا تو جب تک وہ خان صاحب کو اپنی ٹیم اور اسکیم میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے نہ خان صاحب نے نہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ جو آپس میں معاملات درست کرنے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے لیے نہیں کرنے، یہ پاکستان کے لیے کرنے ہیں۔ یہ پاکستان کی جو لاکھوں لوگ ہیں، آپ جیسے میرے جیسے جو سفر ہو رہے ہیں، ان کے لیے کرنے ہیں۔ اور اگر یہ اپنی ظاہر ناک سے آگے آئیں گے تو بات ہوگی، چاہے وہ نواز شریف ہوں، زرداری صاحب ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو، حکومت ہو، اپوزیشن ہو، عمران خان صاحب ہوں،
تو یہ سب کو تو ایک ایک قدم آگے جو ہے بڑھنا پیچھے ہٹنا پڑے گا نا جی، تاکہ جو ہے کسی معاملات کسی نہج پہ پہنچے. اس وقت سفر ایسا پاکستان کر رہا ہے، یہ تو انجوائے کر رہے ہیں نا گورنمنٹ، انہوں نے تو پیسے بنائے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں، کبھی گندم کے ذریعے، کبھی چینی کے ذریعے، کبھی سولر پلیٹوں کے ذریعے، کبھی کسی اور ذریعے. مطلب ان کی تو دہڑیاں سب کی لگ رہی ہیں. اس وقت جو سفر ہے وہ تو پاکستان کی عوام کا رہی ہے، اور کیونکہ آرمی جو ہے وہ مڈل کلاس کا سب سے بڑا ریپرزینٹیو انسٹیٹیوشن ہے، تو ظاہر ہے وہاں کے لوگوں کی جو بات چیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو ایک عام پاکستانی کی ہوتی ہے. اور یہ چیزیں ظاہر ہے ایک جو آرمی چیف ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ انفارمڈ آدمی ہوتے ہیں، تو ایک بے چینی تو ہے ملک میں. تو میرا تو یہ جو نیلسن منڈیلا صاحب کا کال تھا، یہ مجھے بڑا اس نے مجھے امید دلائی ہے، اور یہی ایک وہ چیز ہے جو سب کو اپنانی چاہیے. صحیح. ہمارے بھی ہر سیاسی جماعت میں ظاہر ہے کہ لوگ اپنے اپنے لیڈر کو تشبیہ دیتے ہیں، نیلسن منڈیلا سے دیتے ہیں، کوئی منصور حلاج سے دیتا ہے، کوئی کہتا ہے سقراط ہے، کوئی کہتا ہے بکرات ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مارٹن لوتھر کنگ ہے. تو قمر الاسلام صاحب، جو آپ کی جماعت کے نیلسن منڈیلا ہیں، میاں محمد نواز شریف، موجودہ پولیٹیکل ڈسپنسیشن میں ڈائیلاگ کے معاملے پہ، یا یہ جو شہباز شریف صاحب نے میثاق کے استحکام پاکستان، عیسیٰ خدا دا خوف کرو، کہتے ہیں نیلسن منڈیلا، کہتے ہیں میاں نواز شریف. سر نیلسن ہر منڈیلا پارٹی اور کے نواز ورکر شریف اپنے کو لیڈر کو بلانے سے کہتے ہیں. وہ کوئی اور کہنا ہے، وہ تو فرعون نسیم نے الطاف حسین کو بھی کہہ دیا تھا.